يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا تذکرہ کر رہا ہوں. الحمدللہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمتیں، جو برکتیں، جو رفعتیں اور جو شان اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائی ہیں انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا. آج غالباً تیسرا یا چوتھا جمعۃ المبارک ہوگا کہ میں اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا تذکرہ کر رہا ہوں. میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کچھ عطا فرمایا ہے اور کیا دیا ہے اسے انسان احاطہ نہیں کر سکتا، اور نہ انسان کے بس میں ہے کہ وہ اپنے آقا کی قدر، اپنے آقا کی رفعت، اپنے آقا کی شان کو صحیح طریقے سے جان سکے. میرے آقا نے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، مجھے میرے رب کے علاوہ کسی نے پہچان نہیں سکا، کہ مجھے جو عظمتیں، جو رفعتیں میرے رب نے عطا فرمائی ہیں کوئی انسان ان تک پہنچ نہیں سکتا. اس کا تصور، اس کا خیال اور اس کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اسی لیے میں اپنے آقا کے ہاتھ کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں کیا کچھ دیا ہے، کہ وہی ہاتھ ہے جسے اگر کوئی انسان چھوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے نرم اور اس جیسی ملائم اور اس جیسی نرم چیز میں نے اپنی زندگی میں دیکھی نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور کافی عرصہ، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، ایک طویل عرصہ میرے آقا کے ساتھ گزارا ہے. اور آپ سے جب بھی پوچھا گیا تو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے کئی دفعہ رسول اللہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور وہ ریشم سے بھی زیادہ نرم ہوا کرتا تھا. ریشم سے بھی زیادہ اللہ نے اسے نرمی عطا فرمائی تھی، اور اس کے اندر کوئی کھردرا پن یا کسی قسم کی خشونت نہیں تھی. اس کے اندر ہر طرح کی ملائمت پائی جاتی تھی. اور یہی ہاتھ جب آئے تو پھر بڑے سے بڑے پتھر پر ایک ضرب لگائے تو اسے پاش پاش کر دیتا ہے. یہی ہاتھ اگر ریت اٹھا کر کفار کی طرف پھینکے، غزوہ حنین میں آپ نے ایک مٹھی بھر ریت اٹھا کر پھینکی، اور وہ ریت وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا کی شان والا ہاتھ جب پھینکتا ہے تو ہزاروں کافر جو اس لشکر کے اندر موجود ہیں ہر
کافر کی آنکھ میں ریت کا ذرہ پہنچ جاتا ہے۔ وہی ہاتھ جب کسی زخمی ٹانگ پر پھیر جائے، ایک صحابی ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ٹانگ پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اللہ نے ان کی ٹانگ کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو ٹھیک فرما دیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی برکات ہیں۔ اور پھر صحابہ اس سے کیسے تبرک لیا کرتے تھے۔ صبح صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو مدینہ منورہ کے بچے گلی میں کھڑے ہو جاتے اور ان کے ہاتھوں میں پانی کے پیالے ہوتے، اور میرے آقا ہر ایک کے پانی کے پیالے کے اندر اپنا ہاتھ ڈبوتے چلے جاتے، کیونکہ لوگ اس سے تبرک حاصل کرتے تھے، لوگ اس پانی سے شفا پاتے تھے، لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برکت دینے کے لیے، ان بچوں کا دل رکھنے کے لیے اپنا ہاتھ مبارک ان کے پیالوں میں ڈالتے جاتے، اور وہ خوشی خوشی سے اس پانی کو اپنے گھر لے جاتے۔ اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ہے جسے اللہ نے اتنی طاقتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں کہ انسان ان طاقتوں کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہی جنگ خندق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت جابر، ان کے کئی واقعات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلق ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا قرض ہے تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، قرض خواہ مجھے چھوڑتے ہی نہیں ہیں اور مجھے تنگ کرتے ہیں، اور یہ سارا قرض مجھے والد کی طرف سے ورثے میں ملا ہے، میرے والد پر یہ قرض تھا اور اب میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ میرے آقا یہ نہیں فرماتے کہ اے جابر جا کر کسی سے ادھار لے لے، کسی سے مانگ لے، کوئی تیری مدد کرے، تیری برادری والے تیرے ساتھ کچھ مدد کر دیں، کچھ امداد کر دیں تو تیرا قرض دور ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے باغ کا سارا پھل تو توڑ لے اور جب میں آؤں تو اس کے بعد تو تقسیم کرنا۔ حضرت جابر کے باغ میں کتنی کھجوریں تھیں؟ 2-4 من کھجوریں ہوں گی، اور ان کا قرض بے شمار تھا، بے شمار قرض ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اس پر ہاتھ، وہ جو ڈھیر لگا ہوا تھا اس پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی، اور حضرت جابر سے کہا آپ تقسیم کرو۔ حضرت جابر تقسیم کرتے جاتے ہیں، سارے قرض لینے والے اپنا قرض بھی لے جاتے ہیں اور کھجوریں اسی طرح پڑی رہتی ہیں، کھجوریں اسی طرح باقی ہیں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ قرض حضرت جابر نے نہیں چکایا بلکہ میرے آقا نے وہ قرض عطا فرمایا۔ سارا وہ قرض جو ادا ہوا ہے وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اور اپنے غلام کی مدد فرمائی۔ تو یہ حضرت جابر جو ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات متعلق ہیں۔ حضرت سلمان فارسی، کئی دفعہ ان کا میں نے تذکرہ کیا ہے، خاص کر رمضان میں۔ حضرت سلمان فارسی ایک بوڑھے صحابی ہیں اور بڑی عمر اللہ نے انہیں دی ہے، تو انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان، اپنے آقا کے ساتھ معاہدہ کر لے، جو تیرا مالک ہے اس کے ساتھ معاہدہ کر اور اپنی جان کو آزاد کرا لے۔ اس بوڑھی عمر میں وہ اتنا کام تجھ سے لیتا ہے اور اسے کوئی خیال بھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت سلمان فارسی کے یقین اور ان کے عقیدے پر قربان جاؤں، اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے مالک سے معاہدہ کر لے۔ اسی دن جا کر اپنے مالک سے مخاطب ہو کر اسے کہتے ہیں
کہ میں تیرے ساتھ مکاتبت کرنا چاہتا ہوں، جو تو لینا چاہتا ہے مجھے بتا اور مجھے آزاد کر دے۔ اب وہ یہودی تھا، اس نے جب یہ دیکھا تو چونکہ وہ آزاد کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اب اسے کیا پتا ہے کہ بھیجنے والا بہت بڑی شان والا ہے۔ اب اس نے تو دیکھا کہ سلمان میرے ساتھ مکاتبت کر رہا ہے، معاہدہ کر رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ سلمان کی پیٹھ پر میرے اور آپ کے آقا کا ہاتھ مبارک ہے۔ حضرت سلمان نے کہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، 300 کھجوروں کے پودے لگاؤ، یہ پہلی شرط ہے۔ 300 کھجوروں کے پودے لگاؤ اور پھر وہ پھل دینے لگیں تو جب ان کا پھل آئے گا میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب کھجور کے پودے کی عمر پھل دینے کی 15 16 سال 20 سال اس کی عمر ہے۔ جب کوئی باغ لگایا جاتا ہے تو 15 20 سال کے بعد وہ پھل دیتا ہے۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ 300 پودے لگاؤ، قربان جاؤں، واپس آئے، آ کر عرض کی، اور پھر اس نے کہا کہ اتنا سونا بھی تو نہیں دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے فرمان کے مطابق میں نے اس سے مکاتبت کر لی ہے، لیکن اس کی شرائط یہ ہیں کہ 300 پودوں کا میں باغ لگاؤں اور وہ پھل دینے لگے تو پھر اس کے بعد میں اسے اتنا سونا بھی دوں اور پھر وہ مجھے آزاد کرے گا۔ قربان جاؤں امتیوں کو خیال رکھنے والے آقا پر، آپ نے فرمایا سلمان جا جا کر گڑھے تو کھود، پودے میں خود آ کر لگا دوں گا۔ کون ایسے کرتا ہے؟ آج کا کوئی شیخ، آج کا کوئی شیخ الحدیث، آج کا کوئی شیخ التفسیر، آج کا کوئی ایک عام خطیب جس کے 2 4 ہاتھ چومنے والے ہو جائیں اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، اور وہ جنہیں سید الانبیاء، سید المرسلین، سید الکونین، محمد سید الکونین والثقلین، اتنی بڑی شان، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ گڑھے تو کھود، میں آ کر خود پودے لگا دوں گا۔ کبھی انہوں نے کھیتی باڑی کی ہے، کبھی انہوں نے باغبانی کی ہے، کبھی انہوں نے زراعت کی ہے، لیکن وہ ہر کام اپنی امت کے لیے کرتے ہیں جس میں ان کے کسی امتی کو بھی سہولت مل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ سے فرمایا کہ اس کے لیے پودے اکٹھے کیے جائیں۔ قربان جاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی طاقتوں پر پودے اکٹھے ہو گئے، گڑھے کھودے گئے، تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر 298 پودے 298 plants my prophet صلی اللہ علیہ وسلم planted۔ اب ہاتھ کی طاقت یہ دیکھیں کہ 2 پودے ان کے بارے میں آتا ہے حضرت عمر نے لگائے ہیں۔ حضرت عمر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، لیکن آقا کی شان کے ساتھ کسی کی شان ملتی نہیں۔ 2 پودے حضرت عمر نے لگائے ہیں، یا ایک روایت میں آتا ہے ایک پودا حضرت سلمان فارسی نے لگایا ہے اور ایک پودا حضرت عمر نے لگایا ہے، لیکن جو شان والے ہاتھ نے 298 پودے لگائے ہیں، اللہ کی قدرت سے 1 سال کے اندر وہ پودے جوان بھی ہو گئے اور پھل بھی دینے لگے۔ 1 سال کے اندر، یہ اس ہاتھ کی طاقت ہے۔ میں لوگوں کو کہتا رہتا ہوں کہ یہی ہے آج کل جیسے آپ پولٹری فارم یا جس طریقے سے یہ لوگ کرتے ہیں، اصل میں یہ اسی حدیث سے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کر دکھایا۔ آج یہ کہتے ہیں کہ ایک جو ہے تو چکن جو ہے وہ تھوڑے سے عرصے میں تیار ہو جاتا ہے، اسے یہ فیڈ دی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ تو میرے آقا نے تو اپنے ہاتھ سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ نبوت والا ہاتھ اگر پودا لگائے تو جو عام پودا 20 سال لیتا ہے، 15 سال لیتا ہے، نبوت کے ہاتھ سے لگا ہوا وہ پودا 1 سال میں جوان ہو جاتا ہے۔
اور پھل بھی دینے لگتا ہے۔ اب 2 پودے رہ گئے ہیں، اگر وہ یہودی عقل رکھتا تو وہ یہ کہتا کہ ٹھیک ہے جو ہوا، اتنے اگر پودے تیار ہو گئے ہیں، لیکن اس نے پھر بھی نہ مانا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے اور وہ جو پودے تھے انہیں اکھاڑ کر آپ نے پھر لگایا، تو اللہ کے کرم سے دوسرے سال ان پودوں نے بھی پھل دینا شروع کر دیا۔ اب رہا سونے کا سوال، تو میں نے غالباً رمضان میں بھی بتایا تھا کہ اس وقت تھوڑا سا سونا کسی نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیے کے طور پر دیا۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو نذرانہ آئے وہ جیب میں ہی جائے۔ وہ اپنی زبان میں ہم کہتے رہتے ہیں کہ کوئی تار کٹورے تو باہر نہ گرے، جی۔ تو آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نذرانہ آئے تو اس کا پتہ نہ چلے کہ وہ کدھر گیا ہے، لیکن میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ وہ نذرانہ آیا تو آپ نے سلمان کے حوالے کر دیا، فرمایا کہ تیرا باغ بھی تیار ہے اور یہ سونا لے جا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں وہ تھوڑا سا سونا تھا، جب دیکھا تو جتنا اس نے مانگا تھا اس سے وہ بہت کم تھا، لیکن ان کے عقیدے جو ہیں وہ سچے عقیدے ہیں، انہیں رسول اللہ کی طاقتوں پر یقین ہے، انہیں رسول اللہ کی شانوں پر ایمان ہے کہ جو ان کے آقا فرما دیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ حضرت سلمان وہی تھوڑا سا سونا جو ہے وہ لے کر گئے، اور اس کی مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن میں نے رمضان میں بتایا تھا کہ اس وقت کے مطابق 15,000 پاؤنڈ اس کی والیو بنتی، جو حضرت سلمان کا قرض تھا۔ کون ہے جو کسی غلام کے لیے 15,000 پاؤنڈ ادا کرے اور 300 پودوں کا باغ بھی لگا کر دے اور پھر اپنے غلام کو یہودی کے پنجے سے آزاد کرا لے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی شان ہے کہ اسے اللہ نے اتنی برکتیں عطا کی ہیں، اسے اللہ نے اتنی عظمتیں عطا کی ہیں کہ اس ہاتھ کی برکتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جتنا بھی آپ بیان کرتے جائیں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ابھی بے شمار ایسی باتیں ہیں جو اس ہاتھ کے ساتھ متعلق ہیں، اور وہ رہ گئی ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں وہ ہیں، تاریخ کی کتابوں میں وہ ہیں، سیرت کی کتابوں کے اندر وہ ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کیا دیا ہے اور کیا کیا عطا فرمایا ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ جان سکے کہ اللہ نے انہیں کیا دیا ہے۔ ہاتھ کی بات ہوتی ہے تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان جو شان ہے ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے دائیں ہاتھ کو میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھا۔ اس ہاتھ میں جو برکتیں آئی ہیں وہ اللہ نے دی ہوئی ہیں، اور جب اللہ اپنے ہاتھ مبارک کو ان کے کاندھوں کے درمیان رکھتا ہے تو پھر میرے رسول اللہ کو کیا ملتا ہے؟ اس کی ایک جھلک آپ نے فرمایا کہ جوں ہی اللہ نے وہ ہاتھ میرے کاندھوں کے درمیان رکھا، فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی تھا اس کا مجھے علم عطا کر دیا، میں نے وہ جان لیا۔ فَعَلِمْتُ، اسی وقت میں نے جو کچھ آسمان و زمین میں تھا میں نے اسے جان لیا۔ یہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی ایک جھلک ہے۔ علم الاولین والآخرین، پہلوں کا علم ہو یا بعد والوں کا علم ہو، وہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اب وہ علم کیا ہے، کتنا ہے، کون اسے جانے گا، کون اسے سمجھے گا اور کون اس تک پہنچ سکتا ہے؟
تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی یہ شان ہے کہ بیماروں پر اگر وہ پھر جائے، اگر آپ اسے کسی بیمار کے ہاتھ سر پر پھیر دیں تو اسے شفا مل جائے۔ اگر آنکھ نکلی ہوئی ہو، دو قتادہ ہیں اور دونوں کے ساتھ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک قتادہ بن ملحان کے چہرے پر کچھ اس قسم کے چیز تھی کہ وہ بدنما دکھائی دیتی تھی، تو میرے آقا نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا تو اللہ نے اس چہرے کو اتنا نور دیا کہ لوگوں کو اپنے چہرے ان کے چہرے میں نظر آتے تھے۔ کل مرآتے کے لفظ ہیں کہ وہ ایک آئینے کی طرح تھا، اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد میں نے دیکھا، رشتہ دار ہوں گے قریبی، کہ ایک عورت ان کے پاس سے گزری تو اس کا چہرہ ان کے چہرے میں اس طرح نظر آ رہا تھا جس طرح آئینے کے اندر کسی کا چہرہ نظر آتا ہے۔ یہ میرے آقا کے ہاتھ کی برکتیں۔ اور کوئی کہتا تھا حضرت قتادہ کے بارے میں کہ ان کے چہرے پر جس طرح تیل لگا ہوا ہے، جس طرح آج کل میک اپ کرتے ہیں، کریم لگاتے ہیں، یہ تو ان کے چہرے پر اس طرح نظر آتا تھا، لیکن وہ کچھ استعمال نہیں کرتے تھے، وہ انہیں جو کچھ ملا تھا ان کے آقا کی طرف سے ملا۔ اور دوسرے قتادہ جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے، عشق ہو تو ایسا ہو، محبت ہو تو ایسی ہو، قربان ہونا ہو تو ایسا ہو، انسان ہاتھ پر کسی چیز کو بچائے گا، تیر آ رہے تھے اور حضرت قتادہ اپنے ہاتھوں سے بھی روک رہے تھے اور اپنے چہرے سے بھی روک رہے تھے کہ کوئی آقا کو نہ لگے۔ آپ آگے آگے ہو کر اپنے چہرے پر بھی اور اپنے ہاتھوں پر بھی تیر لے رہے تھے۔ ایک تیر آیا اور آ کر آنکھ میں لگا، آنکھ گر گئی، اٹھا کر رسول اللہ کے سامنے رکھ دی، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے، قربان جاؤں۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ قتادہ تیرے نبی کے چہرے کو بچا رہا تھا، تو اس کے چہرے کو محفوظ فرما دے، تیرے نبی کے چہرے کو بچا رہا تھا، اللہم قِ وجہ قتادہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں اپنے اللہ سے یہ عرض کی، اٹھایا اس آنکھ کو جو ریت کے ساتھ لتڑی ہوئی ہے اسے صاف کیا، اور پھر حضرت قتادہ کی آنکھ کے اندر رکھا اور اپنے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس کے چہرے کو بچا اور اس کی آنکھ کو پہلے سے بھی زیادہ تیز نظر عطا فرما، پہلے سے بھی زیادہ تیز نظر عطا فرما۔ احد، اس میں تفضیل کا لفظ آپ نے استعمال کیا۔ حضرت قتادہ سے پوچھیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو میرے آقا نے آنکھ دی تھی اس کی نظر ہمیشہ زیادہ رہی دوسری آنکھ سے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میری دوسری آنکھ دکھ جاتی تھی لیکن جو رسول اللہ نے لگائی ہے وہ کبھی دکھی نہیں اس کے بعد۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہاتھ مبارک ہے، ان کے پورے سراپے کا کوئی کیا تذکرہ کرے گا، ان کی صفات اور ان کے جو حصال ہیں اور ان کی جو عظمتیں ہیں، رفعتیں ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی شان والے آقا کا کوئی کیا بیان کرے گا کہ ایک ہاتھ کا بیان ہی پورا نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ جو ہاتھ ہے، صحابہ اس کی کتنی قدر کرتے تھے۔ آپ نے تو سنا ہے کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ کیا قدر کرتے تھے، اور پھر صحابہ کے بعد تابعین، ایک نسبت کی قدر کرنا سیکھیے۔ تابعین صحابہ کے ہاتھوں کو چومتے، صحابہ کے ہاتھوں کو مس کرتے، اور ساتھ ہی یہ کہتے تھے کہ لوگوں فائدہ اٹھا لو کہ ان ہاتھوں نے رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھوا ہے، ان ہاتھوں نے رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھوا ہے۔ حالانکہ that is the second generation.